یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ احساس ہو جائے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ انوائرمنٹ کس طرح ہونا چاہیے. اس انوائرمنٹ کا خیال رکھ کے ہم اپنے انوائرمنٹ کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کا خیال نہ کر سکے تو ہم اپنے ہی انوائرمنٹ کو تباہ کر سکتے ہیں. ہم ڈیلی لائف میں آبزرو کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہم پروگرام بناتے ہیں، ٹرپ پہ جاتے ہیں، تو عموماً پرفضا مقام میں ہم نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اپنے کچرے وغیرہ کو ادھر ادھر لوگوں نے پھینکا ہوتا ہے. تو اس موقع پہ ہم اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ جب بھی ہم کسی بھی مقام پہ جائیں گے، خواہ وہ پارک ہو، خواہ وہ کسی سیر و تفریح کا مقام ہو، تو وہاں پہ ہم اپنے ہی چیزوں کو، جتنے بھی شاپر وغیرہ ہم ادھر ادھر پھینکتے ہیں، بلکہ وہ بھی کلیکٹ کرے اور کسی ایک ایسی جگہ میں رکھ دے جس کو واپس ہم کسی ٹریش بین وغیرہ میں ڈال سکے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی خوبصورت نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو پانی ہے وہ بھی پولوشن سے بچے گا. وہاں پہ جو نیچرل انوائرمنٹ جس چیزوں کے لیے بنا ہے اس کے لیے وہ بھی بہتر ہوگا. فار ایگزامپل وہاں پہ چرین پرین اور یہ جو چیزیں رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. تو ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انوائرمنٹ میں بہت سارے فیکٹر آتے ہیں اور ہم نے ہر ایک فیکٹر کا خیال رکھنا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی چیزیں استعمال کریں جو انوائرمنٹ کے لیے سیف ہو. ہم ایسے ڈیگریڈیبل پلاسٹک استعمال کریں جس سے انوائرمنٹ پہ اثر کم ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس جو انوائرمنٹ کی مین چیزیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس درخت وغیرہ ہے، ان کی حفاظت اگر آج ہم نہ کریں گے نا تو آنے والا دن جو ہے ہمارے لیے بہت برا ہوگا. ایک مثال آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک آئی لینڈ تھی، ایسٹر آئی لینڈ. ایسٹر آئی لینڈ کافی بہترین سرسبز بہترین جگہ تھی. وہاں پہ بڑے بڑے درخت تھے. لوگوں نے ان کو درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. تو اس کی آبادی اگر آپ ابھی چیک کریں تو چند ہزار کے اوپر مشتمل ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ اس انوائرمنٹ کو کئی ڈیکیڈز پہلے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا. اب اگر ہم دیکھیں اپنے ہی جو ناردرن ایریاز ہے وہاں پہ فارسٹ کو ہم نے کیا حال کیا. ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے اس انوائرمنٹ کو ہم نے تباہ کر دیا. کیونکہ ایک پلانٹ اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے 30-40 سال ان کو لگتے ہیں جس کو اب ہم سرسبز و شاداب دیکھتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم ٹری پلانٹ کریں. ہم کوشش کریں گے ایسے چیزوں کو ٹریش وغیرہ کو ادھر ادھر انوائرمنٹ میں نہ پھینکیں. اس سے زمینی آلودگی جو ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس موقع پہ صرف ہم تقریروں تک، چند ہاکوں تک اس کو وہ نہ کرے، محدود نہ کرے، بلکہ ہم اپنے ساتھ ہر ایک بچہ، میں خود، جتنے بھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ عہد کر لے کہ اس انوائرمنٹ کو ہم نے بچانا ہے. جب ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں یہ عہد ہو تو ہم جہاں پہ بھی کسی پلانٹ کو دیکھیں گے، اس کو اگر پانی کی ضرورت ہو تو ہم اس کو پانی دیں گے. جہاں پہ باقی جگہ پہ کوئی کچرا وغیرہ ہو تو ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم اس کچرے وغیرہ کو کلیکٹ کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری سوشل رسپانسبلٹی پوری ہوگی، دوسری یہ کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ ہمارے لیے سیف ہوگا. جہاں پہ بھی جتنے بھی اقوام ہیں انہوں نے صحراؤں کو آباد کرنا شروع کر دیا. جہاں پہ بالکل پودوں کا، جہاں پہ درختوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو ہمارے پاس تو زرخیز زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں، ہمارے حصے میں جو زمین دی ہے اس میں ہر طرح کے کوالٹیز موجود ہے. ہم جہاں پہ بھی کوئی پلانٹ لگا دیں، ہمارے پاس مختلف قسم کے پلانٹ ہیں جو ہر ایک انوائرمنٹ کے لیے جو ہے موزوں ہے، سوٹیبل ہے. تو ہم کوشش کریں گے ٹری پلانٹیشن پہ فوکس کریں گے. ابھی پشاور ڈویژن میں اربن ٹری پلانٹیشن کی منصول پہ ایک بہت بڑا کمپین بھی لانچ ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ میں پرنسپل صاحب کے ساتھ ان کے ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا. تو جو اربن پلانٹیشن میں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس انوائرمنٹ ڈے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. ہم یہ عہد جب کریں گے تو نیکسٹ ایئر جب ہم دوبارہ اس کو آبزرو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس 1 ایئر میں ہم نے کتنا کچھ دیا اپنے انوائرمنٹ کو. تو آپ دوستوں کا، آپ اسٹوڈنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سب کو یاد دلایا کہ انوائرمنٹ جو ہے ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ. Good morning and a warm welcome to our World Environment Ceremony.
As we conclude this beautiful event, I stand before you filled with gratitude and hope. First and foremost, I must extend a heartfelt vote of thanks to our honorable guests who spared their valuable time to guide us today. My deep appreciation goes to our incredible teachers whose tireless efforts behind the scenes made this event possible. Thank you very much. And most importantly, thank you to our brilliant students for your inspiring presentations, artwork, and your clear commitment to a better tomorrow. Give yourselves a well deserved round of applause. My dear Miriam, today we gather to talk about the environment. But when we use that word, we must not look only at the trees and the grounds beneath our feet. The word environment encompasses everything that surrounds us. The air we breathe, the soil we walk on, but also the cultural and emotional atmosphere we create within our school and our society. Today I want us to reflect on three pillars that will define our future: environment safety, the reduction of extremism, and the cultivation of societal values. Environmental safety means healing our earth. Peshawar, our historic city of flowers, is facing an environmental crisis. The harshness of changing weather patterns and mounting pollutions are real threats. Environmental safety is not just a scientific concept, it's our moral duty. To our students and teachers alike, we must make St. Mary's a zero plastic, water-wise campus. Let us protect our greenery, plant more trees, and conserve energy. By keeping our campus safe and clean, we show respect for the creation God has blessed us with. Regarding softening of our hearts, physical conservation is meaningfulness if our internal environment is toxic. That's meaningless. If our internal environment, our hearts are not clear, then this is meaningless. Today, we see an increase in extremism in human behavior, extreme anger, extreme intolerance, severe academic pressure, and a harshness in how people treat one another. Extremism thrives when empathy dies. When a school environment becomes a high pressure cooker of rigid judgments or toxic peer competition, it breeds negativity. We must dismantle this. To my students, reject the extremism of bullying, harsh words, and online hate. Be kind, respectful to the classmates who is struggling. To my teachers, let us reject fear-based discipline. Our classrooms must be sanctuaries of patience. We must guide our students with restorative love, not fear, ensuring we do not push them towards frustration or alienation. Because whenever we are in class, we have whole society.
That is, they are not only the 40, 50 students, they are whole society coming from different backgrounds. The third thing is developing our societal values. This brings us to our ultimate goal, embedding deep societal values in our hearts. A truly educated Marian is not just someone who scores 95 on an exams. It is someone who possesses integrity, civic responsibility, respect for diversity, and compassion. Listen carefully. सेंट मेरियन वो नहीं है कि जो 95% मार्क्स ले रहा है. हमारे लिए वो सेंट मेरियन उससे कहीं बेहतर वो है कि जो एक दूसरे की केयर कर रहा है, जो एक अच्छा माशरे का मेंबर बनता है. To our teachers, you are the architects of these values. When you teach a lesson, model kindness. When you grade a paper, model fairness. To our students, remember that the true measure of your education will show in how you treat the poor, how you serve your country, and how you protect the weak. And I believe that today there must be a collective pledge. Let us leave this hall today with a shared promise. We will protect the environment outside our classrooms by keeping it green, clean, and safe. And we will nurture the environment inside our hearts by choosing moderation over extremism, peace over anger, and love over intolerance. Let St. Mary's High School stand as a shining beacon for Peshawar, a place where green trees shelter a community of peaceful, respectful, and values-driven citizens. Thank you once again to everyone who contributed to this memorable day. May God bless you all and may He bless St. Mary's High School.